بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا پہلا زنا کب ہوا اور کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسری بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک وطن کا دوسرے وطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے تبادل اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائی کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہو، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں آئے گی، بلکہ ان کے رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت تبادل اور تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ پاک نے اس وقت جائز فرمایا تھا جو کہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت حوا کے بدن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین گرامی، چونکہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے عمل سے پیدا شدہ پہلے والے کے لیے اسی طرح ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ قابیل نے حابیل سے اختلافات کیے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ جب جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی، کیونکہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرنے کا کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل بکرے چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے گٹھا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حضرت حابیل علیہ السلام کہنے لگے، میرے والد صاحب نے میرے لیے قربانی کی قبول ہونے کی دعا کی، جس وجہ سے اللہ نے میری قربانی کو قبول فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام نے قابیل سے زیادہ جوان اور خوبصورت تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں میں شمار ہو کر۔ اور پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت دکھی اور پریشان ہوا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں گھومتا رہا کہ اب ان کا کیا کروں۔ پھر اللہ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار گرایا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھیوں کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے ہی بھائی کو دفن کرنے کے لیے کھڈا نکالا، جس میں حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈالتا رہا کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہ گئے۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین ان کو مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ حضرت آدم کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد ہی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ہی زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کے اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت پر لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکیں۔ انہوں نے ایک دن مہینے کا مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔
اس میں طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی ہیں۔ جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہیں تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد کی عورتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنوں کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا، اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہو گئے تھے اور فضول کاموں میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرح مائل ہو گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم ہی رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اکثر تنگ کیا کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔